السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ گرامر میں ہم مختلف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں مفرد اور مرکب کی۔ مفرد کوئی بھی ایسا بامعنی لفظ یعنی کلمہ جب اکیلا استعمال ہو رہا ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے، جو تنہا اکیلا سٹینڈ کر سکتا ہو۔ مرکب جب مختلف کلمات یا بامعنی الفاظ کو ملایا جائے تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ مرکب کی بھی دو اقسام ہیں، ناقص اور تام۔ مرکب ناقص جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے کہ ایسے الفاظ جو کہ پورا معنی نہ دے رہے ہوں، بات مکمل نہ کر رہے ہوں، ناقص اس کی جملے کے اسٹرکچر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیک لڑکا میں ہے موجود نہیں ہے، یہ مکمل جملے کو ظاہر نہیں کر رہا، اور مرکب تام ایک مکمل جملے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہم مزید دیکھتے ہیں کچھ مرکبات کو، جن میں سے ہم سب سے پہلے مفرد کو یعنی حرف جار کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ کس طرح سے مرکب بن کے یعنی اپنے اسم کے ساتھ لگ کر اس کو مجرور کر دیتا ہے یعنی جر میں بدل دیتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہمارے پاس حروف جار موجود ہیں جو ہیں با، کاف، تا، لام، واو، الی، حتی، علی، فی، من، عن۔ جب بھی آپ کے پاس یہ حروف آ جائیں اور اس کے بعد اسم آ جائے تو یاد رکھیں کہ یہ حروف اس اسم کو جر بنا دیں گے۔ جیسے کہ جار اور جر ملتا جلتا ہے تو حروف جار اگلے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ حرف جار کا اثر کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کامن ناؤن ہے یعنی اس میں نکرہ ہے کتابن۔ کتابن سے پہلے جب ہم نے فی لگایا تو وہ کتابن بن گیا۔ پہلے آپ دیکھیے بن تھا یعنی رفع حالت میں تھا، لیکن جب اس کے پہلے فی لگا، حرف جار لگا، تو اس نے اس کو مجرور بنا دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اعراب سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ پہلے کتابن نکرہ کی حالت میں رفع تھا، لیکن اس کے بعد فی جب لگا اس کے ساتھ، اس سے پہلے فی لگ گیا تو پھر کتابن بن گیا، اور وہ یہ نکرہ ہی کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب۔ اب یہاں دیکھیے کتابو رفعی حالت میں تھا، مگر جب اس سے پہلے فی لگا تو فی نے اس کی حالت کو بدل دیا، اس کے سٹیٹس کو بدل دیا، اور وہ جر ہو گیا۔ بات نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، اسم اللہ۔ اسم یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے رفع تھا، اور اس کے بعد جب یہ بسمی بن گیا یعنی با حرف جر اس اسم سے پہلے لگ گیا تو اس نے اس کو می کر دیا، اس کو مجرور کر دیا۔ اسی طرح سے شجرۃ مبارکۃ میں بھی دیکھیے کہ شجرۃ جو تھا وہ رفع تھا، مگر جب اس سے پہلے علی لگا تو وہ شجرۃ بن گیا۔ اور یہاں پر غور کیجئے کہ اگر پہلے جر ہے تو اس سے اگلے والے میں بھی حرکت بدلی ہے، مبارکتی بن گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے۔ البتہ حرف جار جو ہے، حرف جار اس کا اثر جو ہے وہ اس سے نیکسٹ اسم پر ہی ہوتا ہے، مگر اگر جو نیکسٹ اسم پر ہوا ہے اس سے آگے بھی اسم ہی ہے تو وہ جر کی زیر کا اثر آگے جائے گا، مگر حرف جار کا اثر نہیں اس پہ جائے گا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اب ہم مزید کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں جار مجرور کی۔ دیکھیں یہ بسم اللہ ہی ورڈ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، فی حدیقتی۔ ابھی دیکھیں فی کا اثر کس طرح سے لاسٹ کی اعراب پہ پڑا ہے، اور علی صراط میں بھی دیکھیے، الی المسجد میں بھی دیکھیے، من حامد لزید، کیونکہ حروف جار میں ہم پڑھ چکے ہیں با، کاف، تا، لام، اور یہاں لام بھی آ رہا ہے لزید، اسی لیے رجل، اور با تا کاف میں کا بھی آ گیا، رجل کے ساتھ لگا ہوا ہے، عن زینب۔ اب یہاں پر با کیسے آ گیا، زینبی کیوں نہیں آیا؟ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں ان کے نصب اور جر دونوں کے لاسٹ پر زبر آتی ہے، تو ہم نے اس زبر سے کنفیوز ہو کے اس کو نصب نہیں سمجھنا، بلکہ ہمیں فوراً یہ مائنڈ میں آنا چاہیے کہ یہ نام ایسا نام ہے جو کہ غیر منصرف ہے، اس میں تینوں حالتوں میں اعرابی حالت کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا لاسٹ میں، بلکہ اور خاص طور پہ یہ تنوین بھی نہیں لاسٹ پر لے کر آئے گا، کیونکہ اس کے لاسٹ پر زبر ہے۔ تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر یہ غیر منصرف اسماء ہیں، یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل ہیں، اور یہ صرف اور صرف نصب
کو ہی بدلتے ہیں اور نصب اور جر میں ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جر کی زیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ ہے تو جر ہی، مگر آپ نے اس کو پہلے والے حرف جار سے پہچانا کہ یہ جر ہے. اگر اس سے پہلے کوئی اور ورڈ ہوتا جو کہ نصب بنا رہا ہوتا ہے اس کو، تو پھر اس کو نصبی حالت کنسیڈر کرتے ہیں، مگر ابھی کیونکہ پہلے جار ہے، حرف جار ہے، تو ہم نے اس کو مجرور ہی کنسیڈر کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کے لاسٹ پر زبر بھی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر من یعنی حرف جار کے بعد اس میں معرفہ آ جائے تو ہم اس کو کس طرح سے من کے ساتھ جوڑیں گے. جبکہ من حامد کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی بھی نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، مگر وہ ال آ جائے تو ہم اسے کیسے جوڑیں گے. تو یہاں پر یاد رکھیے کہ جب بھی ال آ جائے یعنی معرفہ کی صورت میں اسم آ جائے تو ہم اس میں اگر پیچھے حرف جار من ہے تو ہم اس کی نون پر زبر دے کر اس کو من البیتی کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. اگر اس کے علاوہ کوئی ایسا اسم ہے جو کہ معرفہ کی حالت میں آیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ لی لگانا ہے اسٹارٹ میں، یعنی لام لگانا ہے حرف جار کو، تو ہم اس کے الف کو گرا دیں گے اور ڈائریکٹ اگلے حرف کے ساتھ اس لام کو جوڑ دیں گے. حمزہ وصل یعنی جو الف اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جو ہم نے بیسیکلی لگایا ہی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لام سے پہلے ہم لام ساکن کو کیسے بولیں گے اگر معرفہ میں شروع میں لام لگی ہے؟ ہم اسے نہیں بول سکتے جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کوئی مزید حرکت ایڈ نہ کریں. تو الف لگانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک بولنے میں آسانی رہتی ہے. وہ بیسیکلی یہ لام ہی ہے جو معرفہ بناتا ہے، مگر الف اس کے آسانی کے لیے، اس کو بولنے کی آسانی کے لیے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ الف یا حمزہ وصل گر جائے گا جو ہم نے ضرورتاً لگایا تھا، اور یہ لل بن جائے گا. تو اسی طرح سے آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پر ہم نے معرفہ کے ساتھ پچھلے حرف جر کو اپروپریٹلی جوڑنا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کی حمزہ وصل گرا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ زبر لگا کر اس کے ساتھ اس کو ایڈیشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اب آپ نے یہ جو جار اور مجرور ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ قرآن سے ورڈز ڈھونڈ کے مجھے اسائنمنٹ بنا کے دکھانی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں ضمائر کی طرف. ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منفصلہ اور ایک متصلہ. متصلہ کہتے ہیں اٹیچڈ ضمائر کو، اور منفصلہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ضمائر کو جو اکیلے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور اپنا معنی پورا رکھتے ہیں. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عائشہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھتی ہے، تو ہم بار بار عائشہ عائشہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم عائشہ کی جگہ وہ کہہ دیں گے تو وہ عائشہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اسی طرح سے عربی میں ضمائر یعنی پرناؤنز بالکل اسی سینس میں استعمال ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ایک بار کسی اسم کو استعمال کر لیا ہے تو اب ہم اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جگہ پر ضمائر ایڈ کر دیں گے. اور وہ ضمیر متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور منفصلہ بھی. اب ہم دیکھتے ہیں منفصلہ یعنی انڈیپینڈنٹ ضمائر کو. اور آپ اچھے سے جانتے ہیں عدد کے بارے میں بھی اور جنس کے بارے میں بھی، مذکر غائب اور مؤنث غائب کے بارے میں بھی آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسا مذکر اور ایسا مؤنث جو سامنے موجود نہیں، یعنی اس کے طور پر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا ہی کے طور پر، شی کے طور پر. اور مذکر حاضر وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس کو ہم یو کے طور پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اور چاہے وہ مؤنث ہے چاہے وہ مذکر ہے، انگلش میں تو اس کو یو ہی کہا جاتا ہے، مگر یہاں پر ہم اس کو مختلف طریقے سے عربی میں لکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. متکلم یعنی آئی اینڈ وی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ ان تمام کو واحد میں، تثنیہ میں اور جمع میں 1 by 1 دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح سے بدلتے ہیں. ایک چیز کو خاص طور پر یاد رکھیے کہ یہ جو آپ سامنے چارٹ دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے. اس کو آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں پورے چارٹ میں جو بھی الفاظ موجود ہیں یہ رفع ہیں. چاہے اس کے لاسٹ پر زیر آ رہی ہے، چاہے اس کے لاسٹ پر زبر آ رہی ہے، چاہے پیش آ رہی ہے، آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ رفع ہیں. دیکھیے اگر پہلے کسی مرد کا نام سنٹینس میں آیا ہے اور اب آگے مزید بار بار اسی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر ہوا آئے گا، یعنی اس کے لیے، اس کے بارے میں کہنے کے لیے اس کو ہوا کے طور پر استعمال کریں گے.
اگر دو مذکر ہیں یعنی دو میل ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پیئر کے بارے میں تو پھر ہما استعمال کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں استعمال کیا جائے گا جب وہ غائب ہیں، سامنے موجود نہیں۔ اور اگر ایک دو سے زیادہ یعنی پیئر سے زیادہ لوگ ہیں، تین سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہم ان کے لیے ہم استعمال کریں گے، یعنی وہ زیادہ لوگ، تو پھر ہم کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں، اور مؤنث شی کے طور پر ہم اس کو ہیا کے طور پر لیں گے، اور ہما دو خواتین کے لیے اور ہن دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیے، ہمیشہ جب بھی ہم یہ ضمائر استعمال کریں گے تو پیچھے کی اسم کو ضرور دیکھیں گے کہ کیا وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا مذکر کے طور پر، کیا وہ واحد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا پھر جمع کے طور پر، اور کیا وہ تثنیہ کے طور پر تو استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم ضمیر کا بھی تعین کریں گے۔ اگر ہم ایک سینٹینس لیتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہیں، تو جب ہم ان کے بات کریں گے تو ہم پیچھے دیکھیں گے کہ آخر بات کس کی جا رہی ہے، کیا وہ مؤنث کی بات کی جا رہی ہے یا مذکر کی بات کی جا رہی ہے، کیا وہ زیادہ لوگ ہیں یا وہ واحد ہیں۔ اس کے حساب سے ہم ان کے دل کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر ضمیر کا استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں مذکر حاضر کی طرف۔ مذکر حاضر میں دیکھیے، انتا یعنی جو سامنے موجود ہے، یو کے طور پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اگر وہ مرد ہے، جیسے کہ ہم اردو میں بھی کا استعمال کرتے ہیں مرد کے لیے اور کی کرتے ہیں عورت کے لیے۔ تو یہاں پر انتا کا کی ساؤنڈ دے رہا ہے، یعنی کا سے مراد یہ لاسٹ پر الف آ رہا ہے انتا، مگر انتی مؤنث کے لیے لاسٹ پر چھوٹی یہ سے ہمیں جو ساؤنڈ آ رہی ہے اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ انتا سامنے موجود مرد کے لیے، انتی سامنے موجود عورت کے لیے، اور اگر وہ پیئر میں ہیں تو انتما دونوں کے لیے آئے گا، اور اگر مذکر جمع میں موجود ہیں، زیادہ لوگ موجود ہیں سامنے، تو ان کے لیے انتم آئے گا۔ جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ ہم نے ہا کو یا ہوا کو ہم کر دیا لاسٹ پر میم لگا کے، اسی طرح ہم نے انتا کو لاسٹ پر میم لگا کے انتم کر دیا۔ اسی طرح سے جو تثنیہ ہم نے دیکھا تھا مؤنث کا، وہ مذکر اور مؤنث دونوں کا سیم ہے، مگر مؤنث کا جو جمع ہے وہ سیم نہیں ہے اس سے۔ وہ اس میں کیا فرق ہے کہ وہ انتن آیا ہے، اور انتن ظاہر کر رہا ہے کہ تم سامنے موجود تمام عورتیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب مؤنث غائب کو بنایا تو ہم نے ہن کیا، اور جب ہم نے مؤنث حاضر کو بنایا تو ہم نے تب بھی لاسٹ پر مشدد نون ہی ایڈ کیا۔ اب ہم آتے ہیں متکلم۔ متکلم کہتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے بارے میں، یعنی انا نحن، انا میں، اور جب ہم اس کی پلورل کریں گے تو وہ چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو، ہم اس کو نحن ہی بولیں گے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ تمام رفع ہیں، یاد رکھیے۔ الحمدللہ ہم نے منفصلہ کو دیکھ لیا، اب ہم متصلہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہوا مذکر میں غائب کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹلی یوز ہوتا ہے، مگر جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی لفظ کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جوڑ کر استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو ہو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کتابو ہو، اس کی کتاب۔ مگر تثنیہ میں دیکھیے ہما اسی طرح رہا جیسے ہم نے پیچھے منفصلہ کا چارٹ دیکھا تھا، پھر جمع میں بھی وہ اسی طرح لاسٹ پر آئے گا۔ یاد رکھیے کہ جو متصلہ ہیں یا اٹیچڈ ہیں وہ لاسٹ پر آتے ہیں، مگر منفصلہ پہلے آتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو سامنے موجود ہے یعنی مذکر حاضر یا مؤنث حاضر کو۔ ہم نے پہلے دیکھا منفصلہ میں کہ وہ انتا انتی بنتا ہے، تو انتا کو کہ اب ہم لاسٹ پر نہیں لگا سکتے، وہ پہلے آتا ہے، کسی بھی اسم سے پہلے آئے گا، مگر اگر ہم نے اس کو یعنی متصلہ میں بدلنا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ وہ سامنے موجود ہے، اس کو تم یو کی سینس میں ہی استعمال کرنا ہے، تو ہم اس کو کا سے ریپلیس کر دیں گے، مطلب اس کا انتا ہی رہے گا، مگر ہم انتا کی جگہ کا یوز کر دیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو منفصلہ کی جگہ متصلہ میں کا لگا دیا، مگر میننگ دونوں کے ایک ہی رہے، اور باقی تمام میں بھی انت کی جگہ کا یوز کر دینا ہے، مگر ساؤنڈ کا دھیان رکھیں گے۔ اور اگر ہم مؤنث کو دیکھیں تو کا کی جگہ کی استعمال ہوا ہے اور باقی تمام اسی طرح سے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم متکلم کی بات کرتے ہیں
تو متکلم میں جیسے ربی کہتے ہیں، رب کے ساتھ ہم نے چھوٹی لگانے سے ربی یعنی میرا رب، کیونکہ متکلم کہتے ہیں میرے سے جڑا ہوا سنگولر بھی اور مجھ سے جڑا ہوا پلورل بھی، یعنی ہم سب یا پھر اکیلی میں. تو اس سینس میں یا نی ایڈ کرنے سے لاسٹ پر متصلہ کا معنی آتا ہے، حالانکہ اس کا معنی انا سے مراد میں ہی ہے اور یا نی سے مراد بھی وہی ہوگا، مگر کیونکہ یہ متصلہ ہے تو یہ لاسٹ پر آئے گا اور منفصلہ شروع میں آتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے کہ یہ رفع میں ہمیشہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے اسم کون سا ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کے حساب سے یہ تبدیل ہوتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو منفصلہ ہیں وہ تو ہمیشہ رفع حالت میں ہوتے ہیں، مگر جو متصلہ ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے پچھلے اسم کے ساتھ کہ وہ نصب میں ہوگا تو یہ نصب میں ہو جائیں گے. اور اب آپ کے سامنے جو چارٹ موجود ہے اس میں دیکھیے منفصلہ اور متصلہ ایک ساتھ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے ہم مذکر کی بات کر رہے تھے، واحد، تثنیہ اور جمع میں ہم نے عدد کی بات کی، تو ہم نے دیکھا کہ پہلے ہوا وہ ایک مذکر تھا، ہما وہ دو مذکر تھے، اور ہم وہ سب کے سب مذکر تھے، اور یہ تمام مذکر غائب کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہوا کو کس طرح سے جسٹ ہوں میں چینج کیا گیا، ہما کو ہما ہی رکھا گیا اور ہم کو ہم ہی رکھا گیا، مگر ہیا کو کس طرح ہا میں بدل دیا لاسٹ پر الف لگا کر، اور مؤنث میں تثنیہ کو ہما ہی رہنے دیا گیا اور جمع کو بھی ہن ہی رہنے دیا گیا. تو یہاں پر مین جو چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ مذکر واحد اور مؤنث واحد میں چینجنگ آئی ہے، باقی ویسے کا ویسے ہی رہا، اور یہ کہ وہ سٹارٹ میں آیا جو منفصلہ تھا اور جو متصلہ ہے وہ لاسٹ پر آیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو سامنے حاضر ہے ہمارے ان کو ضمائر منفصلہ اور متصلہ کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں. انتا اگر مذکر کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ انتا کو ہم نے چینج کیا کا سے، میننگ دونوں کا سیم ہے. انتما کو کما سے کاف ایڈ کر دیا ہم نے، انتم کو کم سے، لاسٹ پر میم تو آیا ہی مگر تا سے ہم نے کاف کو بدل دیا. اسی طرح مؤنث میں جب ہم نے واحد، تثنیہ یا جمع کو دیکھا تو انتی، یہاں پر انتا لکھا ہوا ہے مگر یہ انتی بنے گا. انتی کو کی سے چینج کر دیا، ساؤنڈ دیکھیے گا غور کریں. انتما کو کما سے اور انتنا کو کننا سے، مطلب کاف سے ہم نے اس کا چینج کرنا ہے. تو یہ تھے منفصلہ اور متصلہ مؤنث جو کہ حاضر کے طور پر استعمال کیے جا رہے تھے. اور یہاں پر یہ چیز خاص طور پر آپ کے ذہن میں رہے گی کہ جو منفصلہ ہیں وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں اور متصلہ جو ہیں وہ زیادہ تر نصب میں ہوتے ہیں، مگر اس کے پہلے جو اسم ہے اس کی حالت کے حساب سے اس کی حالت کا تعین کیا جاتا ہے. اب ہم مرکبات کی طرف جانے سے پہلے یہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ معرب اسما کون سے ہوتے ہیں. معرب منصرف بھی ہوتے ہیں اور غیر منصرف بھی ہوتے ہیں. منصرف وہ ہوتے ہیں جو رفع، نصب اور جر کی تینوں حالتوں میں اپنے اعرابی حالتیں مختلف تبدیل کرتے ہیں، مگر جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں نہیں بدلتے بلکہ پارشلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی تینوں حالتوں میں اپنی اعرابی حالتیں نہیں بدلتے. یہاں پر ہمارے پاس 8 رولز ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ عرب مؤنث عورتوں کے نام اگر آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہوں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی نام سب کے سب منصرف ہوتے ہیں اگر وہ مردوں کے ہوں، مگر اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. یہاں پر عورتوں کے نام کی بات ہے تو وہ غیر منصرف ہوں گی. اس کے علاوہ وہ مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ گولتا عموماً مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے. آپ اسے یوں یاد رکھیں کہ اگر گولتا کسی مرد کے نام کے آخر میں بھی آ جاتی ہے تو اس کو بھی غیر منصرف کر دے گی. اس کے بعد مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے ان کو بھی غیر منصرف کر دے گی، جیسے یہاں پر اگزامپل ہے سلیمانو، سلیمانہ. تو یہاں پر سلیمانی نہیں آئے گا بلکہ نصب اور جر دونوں حالتوں میں نہ ہی آئے گی کیونکہ یہ پارٹلی فلیکسیبل ہے. پھر شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ تو، مکہ تھا، مکہ تھا. پھر 6 انبیاء کے نام جب بھی آ جائیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ غیر منصرف ہیں، باقی تمام انبیاء کے نام منصرف ہیں. اور وہ نام کون سے ہیں؟ محمد، ہود، لوط، شعیب، صالح، نوح.
یہ جب بھی آ جائیں تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ان کے آخر میں، تینوں کے آخر میں اعرابی حالتیں بدلیں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ آتا ہے فرشتوں کے نام۔ فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے، ہاروت، ہاروتا، ہاروتا۔ نمبر 7 پہ دیکھیے غیر عربی نام، ولیمو، ولیما، ولیما، یہ بھی غیر منصرف اسماء ہیں۔ اس کے بعد رنگوں کے نام اگر آ جائیں تو وہ بھی تینوں طرح کی اعرابی حالتیں قبول نہیں کرتے، یعنی غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں، جیسے اسودو، اسود، اسود۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسودو کے ساتھ اسودہ اور اسودین نہیں آیا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ منصرف اور غیر منصرف اسماء میں کیا فرق ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مرکب توصیفی کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں گے صفت اور موصوف کو۔ صفت اور موصوف کا مجموعہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ صفت اسم کی کوالٹی کو کہا جاتا ہے اور موصوف اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ مرکب توصیفی میں اسم اور صفت، اسم سے مراد یہاں پر موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور صفت، یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کر آتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرکب الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل معنی نہیں دیتا، یعنی وہ جملہ نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مرکب توصیفی میں ملکیت، پوزیشن کا معنی آتا ہے، یعنی آف اس میں چھپا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی میں ایک خاص بات یہ یاد رکھیے کہ اس میں اسم یعنی چاروں پہلوؤں میں وہ بالکل ایک جیسی ہوگی، حالت، عدد، وسعت اور جنس میں۔ جب بھی آپ مرکب توصیفی دیکھیں اور اس میں کوئی کوالٹی کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر اسم بھی موجود ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر مرکب توصیفی ہے۔ تو وہاں پر اگر ہم جنس کی بات کریں گے تو صفت اور موصوف دونوں کی جنس مذکر ہوگی، اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم عدد کو دیکھیں تو ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، اور اگر ایک جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم حالت دیکھیں تو اگر ایک رفع ہے تو وہ دوسرا بھی رفع ہی حالت میں ہوگا، اور اگر ہم بات کریں وسعت کی تو ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہی میں آئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اب ہم مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ عبد صالح، دیکھیے عبد اگر واحد ہے تو صالح بھی واحد آیا ہے، اور دونوں کی اب حرکات دیکھیں، حالت بھی دونوں کی سیم ہے، رفع حالت میں آیا ہے اور دونوں ہی مذکر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ہی نکرہ ہیں کیونکہ لاسٹ پر تنوین ہے۔ اگر ہم اسی کو معرفہ کی حالت میں دیکھیں تو العبد اور الصالح لگایا گیا، ساتھ میں الف لام دونوں میں ایڈ کیا گیا تو یہ معرفہ بنا، اور دونوں ہی رفع حالت میں ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ہی واحد بھی ہیں اور مذکر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایک نیک بندے کی بات ہو رہی ہے جیسے عبدن صالحا، یہ دیکھیے نصب حالت میں ہے تو دونوں ہی نصب حالت میں بات کی جا رہی ہے۔ عبدن صالحن مجرور، واحد، نکرہ اور مذکر۔ اب یہاں پر دیکھیے کوئی دو نیک بندے، عبدانن اگر ساتھ میں ہم نے آنی کی ساؤنڈ لگائی ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے جو صفت ہے صالح، عبد کی صفت ہے کہ وہ صالح ہے، تو ہم نے صالح کے ساتھ بھی آنی ساؤنڈ لگانی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں گے کہ آنی ساؤنڈ کے لاسٹ پر زیر ہونے کے باوجود یہ جر نہیں ہے، کیونکہ آنی ساؤنڈ رفع میں آتی ہے تثنیہ کے لیے، تو یہ عبدانی صالحانی تثنیہ کے لیے تو ہے ہی، اس کا عدد تثنیہ ہے اور یہ مذکر ہے، مگر یہ رفع بھی ہے، یہ جر نہیں ہے، اور یہ معرفہ نہیں بلکہ یہ نکرہ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم عبدین صالحین کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یا تو یہ نصب ہے یا یہ جر ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ ہم جانتے ہیں کہ آنی کی نصب اور جر عینی ہوتا ہے، تو یہاں عبد کو عبدینی بنایا گیا اور صالحینی بنایا گیا، تو یہ صرف اور صرف جر ہی نہیں بلکہ یہ نصب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اگر ہم اس کو پلورل میں لیں تو عبادن، عبد کو عبادن کیا گیا اور عبادن کے ساتھ ہی اس کی صفت کو بھی بدلا گیا جمع سالم میں، اور صالحون بنا دیا گیا۔ اگر ہم اسی کو معرفہ میں کریں تو العباد الصالحون، دونوں میں مطابقت چاروں پہلوؤں میں آپ نے رکھنی ہے، ہر لحاظ سے یہ قاعدہ ہے۔ اگر ہم بات کریں جمع مکسر کی، اب ہم بات کرتے ہیں جمع مکسر کی، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع مکسر عاقل اور غیر عاقل دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ عاقل میں یعنی جو ہیومن جمع مکسر کے طور پر، بروکن پلورل کے طور پر لیا جاتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں۔
یہ بات یاد رکھیے کہ جمع مکسر عاقل مذکر کے ساتھ واحد مؤنث صفت بھی آ سکتی ہے، یعنی ہم نے دونوں میں مطابقت تو رکھنی ہے۔ اب جیسے ہم نے یہاں پر عباد صالحون دیکھا، تو عباد اسم ہے اور صالحون اس کی صفت ہے، یعنی عباد موصوف ہے اور صالحون اس کی صفت ہے، مگر یہ یہاں پر جمع سالم کے طور پر ہے۔ ہم جمع مکسر کے طور پر اس کو سمجھیں تو رسول، اگر ہم لیں ورڈ رسول، تو ہم اس کو رسول کرتے ہیں جب ہم اس کو مکسر میں کرتے ہیں، اور وہ عاقل بھی ہے۔ تو یہاں پر جمع مکسر عاقل مذکر تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں، مگر رسول میں قرآن میں اگر آپ غور کریں تو بعض اوقات اس کو واحد مؤنث کے طور پر بھی لیا گیا ہے، اور اس کو وہاں پر صفت یا پھر جو اس کے ضمائر ہیں وہ بھی وہاں پر اس سینس میں لیے گئے ہیں کہ اس کو واحد مؤنث کے طور پر ہی استعمال کیا گیا ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ مگر جب ہم بات کرتے ہیں جمع مکسر غیر عاقل کی، نان ہیومن کی، تو وہاں پر یہ ہمیشہ ہی واحد مؤنث میں آتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یعنی ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی دو عورتیں اگر گواہی دیں تو وہ ایک گواہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو یعنی کچھ کمی ہے اس سینس میں کہ خاتون جو ہے اس میں ایموشنز اور اس میں اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے، یا اس میں بھلکڑ پن بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ ایک عورت جو ہے اس کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں بلکہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو یہاں پر یہ والا رول امپلیمنٹ کرتے ہوئے سوچیں کہ غیر عاقل چاہے زیادہ بھی ہیں تو بھی وہ مؤنث ہی کے طور پر ان کی صفت کنسیڈر کی جائے گی، یعنی انہیں ایک ہی مؤنث کے طور پر لیا جائے گا، چاہے وہ زیادہ ہیں، ایک مؤنث ہی کنسیڈر کی جائے گی، جس سے دو عورتوں کی ایک ہی گواہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ تفصیل کا مقصد صرف اور صرف یاد رکھنے کے لیے، آپ کو پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں سرور مرفوعہ، تو سرور تخت کو یا بیڈس کو کہا جاتا ہے، تو یہ جمع مکسر تو ہے مگر غیر عاقل ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ مطابقت ہی رکھتے ہوئے واحد مؤنث صفت دی گئی ہے، تو یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اب آپ نے ان تمام جو ٹاپکس آج ہم نے پڑھے ہیں ان کو قرآن سے ان کی مثالیں لینی ہیں، اور آپ مجھے اسائنمنٹ بنا کے انشاءاللہ سبمٹ کروائیں گے۔ مگر وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک اسم کے ٹاپک کو مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں کیا، ان کا کوئی بھی ایسپیکٹ رہتا ہے، کوئی پراپرٹی رہتی ہے جیسے حالت، جنس، عدد یا پھر وسعت میں سے کچھ بھی اگر مس ہے، تو میں ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پہلے اس کو کمپلیٹ کریں تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں، اور جب وہ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔